یہ کس کو کہہ رہا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 4 دفعہ جو کہہ رہا ہوتا ہے منادی مؤذن کس لیے کہہ رہا ہوتا ہے؟ اے مشرق والو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تمہاری دکان چھوٹی ہے، ٹھپ کر دو کام کو، آ جاؤ اللہ کی جانب۔ اللہ اکبر، اے مغرب والو آ جاؤ، یہ جو تم نے تجارت کر رہے ہو یہ چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے، آ جاؤ یہاں سے تمہیں نفع ملے گا۔ پھر کہتا ہے اللہ اکبر تیسری دفعہ، اے شمال والو آ جاؤ، کامیابی چاہتے ہو نا، کامیابی یہاں ملے گی۔ پھر کہتا ہے اللہ اکبر، اے جنوب والے آ جاؤ، تم کامیابی کے متلاشی ہو نا، کامیابی کا محور و مرکز اللہ کا گھر ہے، آ جاؤ تم۔ لیکن پھر بھی ہم دکان کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے، اپنی تجارت کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے، اپنی ملازمت اور عہدے اور کرسی کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو کم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جبھی تو کرسی پہ بیٹھنے والا منادی کی اذان سننے کے باوجود اللہ کے سامنے سر بسجود نہیں ہوتا، کاروبار کرنے والا وہ اپنی دکان کو اپنے کاروبار کو تھوڑے سے وقت کے لیے ٹھپ نہیں کرتا، وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں یہ بڑی ہے، اور اللہ کا نام اور اللہ کی آواز، اللہ والوں کی آواز یہ معمولی حیثیت رکھتی ہے، کبھی تو اثر کرتی، جس پہ کبھی اثر نہیں کر رہی تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے ایمان میں خلل ہے، نام کے مسلمان ہیں، کام کافروں والے ہیں ہمارے۔ میں نے یہی عرض کیا ہے نا کہ جو دنیا کے لیے جستجو کرتا ہے اس کی جستجو کے بقدر اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور جو آخرت کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے اللہ اس کی محنت کے بقدر اس کو آخرت عطا کر دیتے ہیں۔ اور فرق یہ ہے کہ دنیا وہ خود کما رہا ہوتا ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، اور آخرت کے لیے جو ایمان والا محنت کرتا ہے اللہ کی مدد، اللہ کا تعاون، اللہ کے فرشتوں کی معاونت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نزید لہ، اللہ پاک اس کو مزید عطا کرتے ہیں۔ یہ بندہ تھوڑی سی محنت کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے اجر بہت بڑا عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، یہ بندہ کسی طرح میری جانب متوجہ ہو جائے تاکہ میں اس کو ناکامی سے ہٹا کر کامیابی کی طرف لے آؤں، گندگی سے اٹھا کر اس کو معطر ماحول میں لے آؤں۔ اللہ کی رحمت تو یہی چاہتی ہے، تبھی تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹے چھوٹے اللہ پاک نے مختصر سے دن دیے ہیں کہ ان دنوں میں، ان راتوں میں، ان مہینوں میں تھوڑی سی محنت کر لو۔ رمضان 1 مہینہ ہے، 29-30 دن، 11 مہینے تم کام میں لگے رہو، 1 مہینہ آ جاؤ، اگر تم نے اس کا حق ادا کر دیا اللہ تمہارے 11 مہینوں کے جو اعمال بد ہیں اللہ ان کو بخش دیں گے۔ 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نکال لو اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، 23 گھنٹوں میں اللہ برکت عطا کر دیں گے۔ مالدار ہونا 100 میں سے 2.5 روپے دو، صرف 2.5 روپے، جب تم 2.5 روپے دو گے اللہ تمہارے 97.5 میں وہ برکت عطا فرما دیں گے، تم کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرو گے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ایمان کی جو کیفیت ہے وہ بالکل کمزور ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ یہی ہے مؤذن بار بار پکار رہے ہیں، ہر جانب سے صدا آ رہی ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے بچہ نماز نہیں پڑھتا ویسا بوڑھا نماز نہیں پڑھتا، جیسے بچے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے مالدار ہونے کے باوجود بھی، اور جو بڑا مالدار ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میرے اوپر فرض نہیں ہے۔ جس طرح بچہ اپنے آپ کو شرارتوں سے نہیں بچاتا کہ کوئی گل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اسی طرح بڑا بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، توبہ کر لیں گے
اللہ کی قسم اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب موت آ جائے گی، موت کا وقت آ جائے گا تو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ جو آدمی جہاں ٹھہرا ہوا ہے، جہاں بیٹھا ہوا ہے، جہاں سویا ہوا ہے، جس جگہ پر ہے، اسی وقت اس کو موت آ دبوچے گی۔ تم موت سے ملاقات نہیں کرو گے، موت آ کر تمہیں ملاقات کرے گی، تمہیں ملے گی۔ فی بروج مشیدہ، تم جیسے مضبوط قلعوں میں پڑے ہوئے ہو کہ جہاں پر ہوا بھی نہیں آ سکتی، جہاں پر دشمن بھی نہیں آ سکتا، جہاں پر انسان بھی نہیں آ سکتا، موت اور موت کا فرشتہ وہاں آ کر تمہیں موت دے گا۔ کس خیالوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ چھوٹے ہیں ابھی بڑے ہو جائیں گے؟ چھوٹوں کے جنازے میں نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھائے، ہم نے چھوٹوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر کی پاتال میں نہیں اتارا۔ کیا ہم نے چھوٹوں کے جنازے نہیں پڑھے؟ کیا ہم نے چھوٹوں کو کفن نہیں دیا؟ کیا ہمارے چھوٹے ہم سے رخصت نہیں ہو گئے؟ کس انتظار میں پڑے ہوئے ہیں، کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کس خام خیالی میں پڑے ہوئے ہیں؟